ہوں جناب حاجی امین انصاری صاحب کا، جو قوم کی بیٹی زینب کے والد گرامی ہیں، اور زینب آج اس دنیا میں نہیں۔ ہم سب کے دل، پوری قوم کے دل رنجیدہ ہیں، اور پوری قوم اشک بار ہے کہ جس طرح زینب بیٹی کے ساتھ درندگی کی گئی اور پھر اس کو قتل کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ کم از کم میرے اور اسی طرح میرے ساتھیوں کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ایک کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر و سجود ہیں کہ صرف 14 دن کی شبانہ روز محنت سے اور انٹائرنگ ایفرٹ سے جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، انہوں نے وہاں پر وہ قصور میں انہوں نے وہاں پر دن رات رہے، کام کیا۔ اس کے ساتھ پنجاب فورنزک لیب نے بے پناہ مدد کی۔ اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جس میں سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز سب شامل ہیں، انہوں نے بطور ایک ٹیم کے شبانہ روز محنت کی، کوشش کی۔ اسی طرح جو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میڈیا نے، درد دل رکھنے والے عظیم خدا کے بندوں نے مل کر دن رات کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور حاجی امین انصاری صاحب کی جو رب ذوالجلال کے ہاں یہ سربسرت اللہ کے حضور گر گڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس قاتل کو، اس درندے کو جلد سے جلد گرفتار ہونا چاہیے۔ اور آج میں اس وقت پوری قوم کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ یہ کاوش، یہ شبانہ روز کی محنت، یہ اجتماعی کوشش رنگ لائی، اور رب تعالیٰ نے زینب کے قاتل کو گرفتار کرا دیا ہے۔ اس کا نام عمران ہے، اور وہ وہیں قصور کا رہنے والا ہے۔ 24 سال اس کی عمر ہے، اینڈ ہی از اے سیریل کلر۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنی پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی کو، وزراء کو، جس میں لاء منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے منسٹر ہیں کرنل گادی صاحب، جس میں منسٹر سپورٹس ہیں جہانگیر خانزادہ صاحب، جس میں آئی جی پولیس پنجاب کے ہیں، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہیں میجر اعظم سلیمان، جس میں چیف سیکرٹری ہیں کیپٹن صاحب، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے CTD کے ہیں۔ شکر ادا کروں گا میں آئی بی پنجاب کے ہیڈ کا، بلکہ آئی بی پاکستان کے ہیڈ کے ان کا، میں اسپیشل برانچ کے ہیڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں MI کا، میں ISI کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے خود ISI کے ہیڈ جنرل نوید سے بات کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنرل نوید کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف کا، یہ مشترکہ کاوش کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں DG فورنزک لیب کا، کہ یعنی 1200 ہوئے DNA پروفائل، 1150 DNAs کی پروفائلنگ ہوئی، 1150۔ اور جب 1150 DNA کی پروفائلنگ ہوئی تو اس میں یہ درندہ وہ سامنے آیا، اور اس کی DNA میچنگ 100% اس کی اس کرائم سین سے جو ملے تھے اجزاء،
اس کے ساتھ 100% میچنگ ہوئی. اور پھر آج پولیگراف ٹیسٹ ہوا. پولیگراف ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اس میں پھر بھی 5% یا چانس رہ جاتا ہے کہ یو کین مس دی ٹارگیٹ. 5% چانس رہتا ہے 5%. لیکن جو ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ تو 100% اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن پولیگراف ٹیسٹ میں اس عمران نے, اس درندے نے تمام جو اپنی جو اس کی سیاہ کاریاں ہیں اور کبھی حرکتیں کی اس سب کا اس نے اپنا اقرار کیا. وہ ساری ویڈیو موجود ہے اور ساری اسٹیٹمنٹ اس کی موجود ہے جب اس کا پولیگراف ٹیسٹ ہوا. پولیگراف ٹیسٹ تب ہوا جب ڈی این اے جو اس کا میچ کر گیا اس کرائم سین کے جو سیمپلز لیے گئے تھے. تو میں پوری قوم کو میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی کے ہیڈ ہیں جناب آر پی او شگوپرہ, کہاں ہیں, آر پی او ملتان ادریس صاحب, اور ساتھ جو آر پی او شگوپرہ, انہوں نے جوائنٹ ایفرٹ کی اور بے پناہ پروفیشنل, آپ کھڑے ہو جائیں دونوں, انہوں نے بے پناہ محنت کی. یہ قصور میں, یہ دن رات یہ قصور میں رہے اور میں خود بھی گیا وہاں پر موقع کے اوپر. میرا خیال ہے ان کو, بلکہ میں کہوں گا آئی بی کے ہیڈ جو پنجاب کے, وہ ذرا راؤ سردار آپ کھڑے ہو جائیں, اسپیشل برانچ کے جو وہ کھڑے ہو جائیں. میں درخواست کروں گا آئی بی کے اور آئی ایس آئی کے اگر یہاں پر جو موجود ہیں مہربانی کر کے, یہ ان تمام جو یہ قوم کے یہ شائننگ سٹارز ہیں, یہ قوم کے شائننگ سٹارز ہیں. آئی جی ادھر دیکھیں, اور کہاں ڈی جی فورنزک کے کہاں ہیڈ, وہ کھڑے ہو جائیں, آگے آئیں ذرا, آگے آئیں. یہ فورنزک کا لیب کے جو ہیڈ ہیں جناب ڈاکٹر صاحب, ان کی اور ان کا زندگی کا انہوں نے اس طرح کے 2 درجن کیسز کیے ہیں جہاں پر. آئی جی صاحب کہاں ہیں, آئی جی صاحب, میجر اعظم آپ بھی ہیں, آپ آئیں, چیف سیکرٹری صاحب آپ آئیں. یہ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے, نہیں ذرا ابھی میں بات کرنا, ان کے لیے بھرپور تالی لگائیں ذرا, انہوں نے بڑی محنت. جی تشریف رکھیں. تو میں خود بھی اور میری ٹیم لمحہ بلمحہ ذاتی طور پر اس سارے کیس کا ہم جائزہ لیتے رہے, اور اس ٹیم نے, یہ قوم کے عظیم سپوتوں نے, انہوں نے اس کیس کی اس طرح پیروی کی, اس طرح تحقیق کی جس طرح زینب جو قوم کی بیٹی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح یہ زیادتی ہوئی, اس طرح انہوں نے کوشش کی. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس درد دل کے ساتھ اور اس ایک بدترین ایک جو ورس کیس سینیریو کو سامنے رکھ کر کہ خدا نخواستہ میری اپنی بیٹی یا ہماری اپنی بیٹی سے اس طرح ہوتا تو ہم کتنا تڑپتے. یہ تڑپے, یہ راتوں کو جاگے, یہ نہیں سوئے. انہوں نے وہ کام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میرے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی جوائنٹ, اتنی کنسرٹڈ, اتنی کمیٹڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ میں نے کم دیکھی ہے. اور یہ مثال ہے کہ پاکستانی قوم کی جب کبھی ہم پر اس طرح کی ایک وقت آیا, ایک امتحان کا وقت آیا, تو تمام اپنے پرسنل انٹرسٹ ایک طرف کر کے, ذاتی جو اپنی ویسٹرن انٹرسٹ کو ایک طرف کر کے اس عظیم مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے. اور دیکھیں کس طرح, اور پھر میں نادرہ کا بھی شکریہ ادا کروں, انہوں نے ہمیں سارا دیا اور کئی بلاکس انہوں نے وہاں پر جو سینسس کے وہ رکھے, اور وہاں پر تقریباً 3 لاکھ کی آبادی کو انہوں نے پھر آئی سی 3 نے وہاں پر وینس بھجوائیں, وہیکل جو 24 گھنٹے وہ مانیٹر کر رہی تھی. پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں, ان کی جو انٹیلیجنس ونگ وہ بھی موجود ہے یہاں پہ, اور وہ بھی وہاں پر ان کی بھی ٹیم. سو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ فضل و کرم, اور یہ انتھک محنت, ایمانداری اور خلوص دل کے ساتھ ان کی ایفرٹس, اور حاجی صاحب کی اور پوری قوم کی, یعنی 21 کروڑ عوام نے دعائیں کی,
پورے ملک کے ماں اور باپ نے ان کے ساتھ مل کر دعائیں کی، اور آج زینب کو جو قاتل ہے وہ انشاءاللہ وہ خدا کے فضل وہ گرفتار ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ میں کم چند بچی زینب کو تو نہیں لا سکتا واپس، لیکن میں نے حاجی صاحب کے پاس جب میں فجر کے وقت گیا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جان لڑا دوں گا، میری پوری جو ٹیم جان لڑائے گی، میں اس قاتل کو، اس مجرم کو، اس درندے کو گرفتار رب نے چاہا تو ضرور کرواؤں گا. آج 14 دنوں میں وہ گرفتار ہو چکا، اور اس دھرتی کے اوپر اس کا جو بوجھ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کو دیکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا فیز اب مکمل ہو گیا اور یہ گرفتار ہو چکا، اور یہ بھیڑیا نما درندہ جس نے یہ صفاقانہ عمل کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے، میں ایک بطور ایک وہ دل جو کہ حاجی صاحب کے درد کو تو شاید پوری طرح نہ جانتا ہو، لیکن ان کی تکلیف کو، ان کے درد میں ہم شامل ہیں کہ اس بھیڑیے کو چوک پر لٹکا کر اس کو پھانسی دی جائے. اگر مجھے پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں قانون کتابیں ہوں، ہم سب قانون کتابیں ہیں، اور قانون کے تحت میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ درخواست ہوگی کہ اس بھیڑیے، اس درندے کے خلاف یہ کس کورٹ میں جائے گا؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جائے گا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یہ کیس جائے گا. یہ دن اور رات کیس چلنا چاہیے، اور میں چیف جسٹس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضے اور لوازمات پوری کی جائیں گی اور بلا تاخیر پوری کی جائیں گی، جس طرح کہ اس کیس میں پوری قوم نے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ کیس جو ہے وہ ٹرائل اپنے اختتام تک نہیں پہنچتا. اور جب اختتام تک پہنچے، اور اگر قانون اجازت دے، قانون اس کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر اور قوم کی اگر خواہش بھی یہی ہے، حاجی صاحب کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کو چوراہے پہ اس کو پھانسی دی جائے، یہ تو اب عدالت اور قانون کے ان کے حکم کے مطابق ہیں. اگر یہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں یا جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آئندہ ہوں گے، تو اس کی روک تھام کے لیے، اس میں کمی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر قانون میں بھی تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زینب جو کہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ایک کھیلتی مسکراتی بیٹی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اس کی زندگی کے ابھی اس کا آغاز تھا، پھول اس کا ابھی کھل رہا تھا پھول، اور اس کو مسل دیا گیا. اس کو جس طرح اس ظالم نے کچلا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی ظالم کو قانون کو کچلنا چاہیے، اور ایسے ظالموں کو ہر جگہ قانون کے زمرے میں کچلنا چاہیے، آنی ہاتھ کے ساتھ، قانون کے آنی ہاتھ کے ساتھ. تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ اس درندگی میں کمی آئے گی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے کہ تمام تر شبانہ روز انتھک انٹیلیجنس ایجنسیز کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر یہ پی ایف ایس اے نہ ہوتی، پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی نہ ہوتی، تو یہ ممکن نہیں تھا. یعنی اندازہ کیجئے کہ 1150 اشخاص کی ڈی این اے پروفائلنگ کی گئی، اور شاید آگے بھی جاتے 2-3 ہزار تک چلے جاتے، تو 1108 پہ جا کے ان کو یہ درندہ ملا. اور اس کی پھر انہوں نے ڈی این اے پروفائلنگ میچنگ جب ہوئی تو مجھے ابھی بتایا ڈی جی فورنزک لیب نے کہ میاں صاحب رات کو مجھے بتایا، تو میں نے کہا اس کا کسی کو ذکر مت کرنا، میں خود آؤں گا تو میرے سامنے اس کی دوبارہ اس کی ڈی این اے پروفائل اس کی میچنگ کریں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
یہ درندہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ بھیڑیا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس طرح کی سیریل کلنگز کی ہیں. میں ذرا مکمل کر آپ مکمل کر دیں. نہیں اس طرح نہیں بات ختم کر دیں. جی میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. صرف ڈی جی لیب ذرا 2 منٹ بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوا. میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو کہ 24 سال کا یہ درندہ ہے اور سیریل کلر ہے، اور اس میں سرچ آپریشنز کی ہے ہماری ٹیمز نے، جیو فینسنگ کی، فورنزک انالیسس ہوئے کرائم سین کی ویڈیو بنائی گئی، اس کی پھر اس کو انہانس کیا گیا، اس کی کوالٹی کو پنجاب فورنزک لیب میں، پھر سیمپلز دیے گئے، اور پھر پکٹوریل ڈاٹا جو تھا نادرا کا 3 لاکھ لوگوں کا وہ دیا گیا. انٹیروگیشن ٹیمز نے وہاں پر جو اطلاعیں ملی وہاں پر انہوں نے لیبرر سے، میسن سے، کنٹریکٹر سے وہاں پر کی، اور تب جا کر یہ سائنٹیفک اور ہیومن انٹیلیجنس اور محنت کے اس مجموعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے یہ ہمیں عظیم کامیابی عطا کی ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کتنا یہاں پر احتجاج کیا گیا، کتنے یہاں پر سیاسی شعبدہ بازی کی گئی. میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور ایک بڑا صفاقانہ کام ہوا مردان میں. ہماری وہ بھی قوم کی بیٹی آسمان جس طرح زینب تھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سیاسی اکابرین کو اور مذہبی اکابرین کو کہ خدا را ایسے نازک ترین معاملات پر کل کا خدا نہ خواستہ یہ آگ اپنے گھر میں لگ سکتی ہے. یہاں پر تو مجمع کیا گیا، مار لوٹ پر سب کچھ کیا گیا، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا. نہ کبھی زندگی بھر کسی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. جو آسمہ، جو قوم کی بیٹی جو مردان میں، وہ بھی اسی صفاقی کی نظر ہو گئی. وہاں پر بھی ایک درندے نے اس کی عزت لوٹی، پھر اس کو قتل کیا. میں خلوص دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ میں KPK کی حکومت کو گزارش کروں گا کہ وہ ہماری پنجاب کی فورنزک لیب، جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ایک ماہ ناز لیب ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم خاموشی کے ساتھ تمام تر جو بھی مدد ہے DNA پروفائلنگ کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے. اسی طریقے سے نقیب اللہ مسعود جو کراچی میں جس کو جو بیچارہ شہید ہو گیا، اس کی بھی جو بھی مدد سندھ گورنمنٹ اس معاملے ہم سے چاہتی ہے، اپنا سائنس اور ٹیکنیکل سپورٹ، ہم اس کے لیے حاضر ہیں درد دل کے ساتھ، بطور پاکستانی کے، بطور بھائی کے. یہ ایک قوم ہے، لاشوں پر سیاست نہ کریں، آئندہ کبھی نہ کریں. آئیں مل بیٹھیں بھائیوں کی طرح، ایک قوم کی طرح ایک لڑی میں، اور مل کر اس قوم کے جو دکھ ہیں اس کو بانٹیں، خوشیوں کو بانٹیں اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں مل کر. تبھی پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا وجود کی تسلیم پوری دنیا سے کروائے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، فردن اور اجتماعاً. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ پہلا فیز بڑی کامیابی سے یہ اختتام پذیر ہوا. 14 دن کے اندر یہ اپنا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اپنا دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں ٹرین رابری 20 سال بعد وہ پکڑے گئے. 20 سال بعد آسٹریا میں آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا ایک خاتون 20 سال اس کو ایک گھر میں محبوس کیا گیا، 20 سال بعد پولیس کو پکڑ سکی. یہ بھی خدا نہ خواستہ یہ ساری ایفرٹس برابر ثابت نہ ہوتی اگر اسے نیلی چھت والوں کو منظور نہ ہوتا. اس کو منظور تھا. ان کی دعائیں، ان کی آہیں، ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچی پوری قوم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے لمحہ فکریہ ہے اور شکرانہ اپنا ادا کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت ہم یہ وعدہ کریں اپنے رب ذوالجلال سے کہ ہم پاکستان کے اندر 21 کروڑ عوام کی قسمت سے نہیں کھیلیں گے، ہم اس کے اوپر سیاست نہیں کریں گے، بلکہ مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں گے اور پاکستان کے جو مسائل، تکالیف، مشکلات کو دور کریں گے اور اس کو عظیم بنائیں گے. اب باری جی آپ ایک ڈی جی لیب جو ہیں، میں ابھی ڈی جی لیب ذرا آپ ذرا 1 منٹ اپنی دے دیجیے گا، اور پھر ادریس صاحب آپ کی بھی ہے 1 منٹ، آپ کو بھی میں دوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیں ذرا بھائی، ذرا دیکھ لیں. آپ سوال آپ کے لیں گے، پلیز صبر کریں، کائنڈلی صبر کریں.
یہ بہت اہم واقعہ ہے جی جی. یہ دیکھ ذرا ادھر کرتے آپ کے پاس ہے چلیں جی. چلیں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. جیسے ابھی سی ایم صاحب نے آپ کو دوسری طرف بریف کیا ہے, یہ کیس جو ہے نا اٹ کوڈ ہیو ٹیکن اس آئی ہیو ان مائی کیریئر. اردو میں بات کریں اردو میں. اچھا, میں نے اپنے کیریئر میں کوئی 2 درجن کے قریب سیریل کیس کیے ہیں. اس طرح کی سیریل کیسز, سیریل کلر کے. اور ایک کیس تو میں 42 سال بعد سالو کیا. میں 5 سال کی عمر تھی میری اس وقت, یا پاکستان میں تھا. 1954 میں ہوا تھا, تو 2001 میں نے سالو کیا تھا, کلر پکڑا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, جیسے سی ایم صاحب نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, لوگوں کی دعائیں ہیں, اور یہ 2 ہفتے میں سال ہو گیا. 2 سال 4 سال بھی نہ سال ہوتا, لیکن یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے پولیس کی, جو بھی ایجنسیاں ہیں سارے, ان کی ساری ایفرٹ کے باوجود اکیلے کا کام نہیں ہے یہ. اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ ہے. یہ جو پی ایف ایس ہے, ابھی سی ایم صاحب نے بتایا, جسٹ کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی لیب ہے, اور کیس ورک سے حساب سے نمبر آف کیسز, نمبر آف سیمپل, وی آر دا نمبر 1 ان دا ورلڈ. اتنے کیس کسی دنیا کی نہیں ہے. اور پھر ہم کو ڈیفینڈ کریں گے. اب اس پہ آ جائیں. ہاں جی, یہ اب میں نے پروفائل بنایا ہے کہ اوپر والا جو پروفائل ہے یہ اس کا ہے. 16 جگہ ہیں جو ہم اس کا ڈی این اے چیک کیا ہے. 16 کروموسوم جو ہے نا ان میں چیک کیا ہے, اور یہ یونیک ہے ہر ایک میں. یہ ایک ہی ہے, ایک ہی آدمی ہے. اچھا, دس از دا پرسن, یہ جو ہے جس کا نام محمد عمران ہے. یہ اب سائن عمران علی کرتا ہے, لیکن ہمیں اس نے عمران بتایا ہے. والد کا نام ہے محمد ارشد. یہ سی ایس آئی نمبر 23 سال اس کی عمر ہے. یہ پی ایف ایس اے کا نمبر ہے. ڈیٹ کلیکشن اب میں نے بتایا 20 جنوری کو یہ کلیکٹ ہوا ہے. رات کو ہمارے پاس آیا 21 ہوگی شروع, تو 21 کو یہ ہم نے لگایا. 22 کی صبح کو ہمیں اس کا سارا پتہ چل گیا تھا رات کو. ڈیٹ آف کمپلیشن ڈی این اے پروفائل ہے 22 جنوری 2018 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے یہ اس کے پر فوٹو ہیں جو ہم نے لیے. اچھا, یہ ڈی این اے پروفائل ہے. اب لوگ پوچھیں گے کہ اس کا میچ کا مطلب کیا ہے. تو میچ کا مطلب یہ ہے, یہ میں نے سمجھایا, سائنٹیفک لینگویج ہے. یہ اس طرح سمجھایا گیا کہ 16 جگہ دیر جو کروموسوم انڈیپینڈنٹلی مارکر جو ہے نا انہیرٹ ہوتے ہیں. تو جو مینڈل کا لا ہے اس کے تحت یہ ان کو ملٹیپلائی, باہر مطلب یہ کہنے کا کہ یہ اگر 4 جگہ ہم چیک کریں نا تو اس کی پرابیبلٹی ہوگی کہ 36,000 لوگوں میں ایک آدمی ہو سکتا ہے اگر ہم 4 جگہ چیک کریں. نیکسٹ, اگر ہم اس 5 جگہ چیک کریں تو 1 ملین 1.2 ملین لوگوں میں ہوگا. آگے کریں. اگر ہم 4 اور جگہ کریں تو 1 in 24,000. آگے کریں. اب ان ساروں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 in 178 quadrillion. What does quadrillion mean? Million, then billion, trillion, quadrillion. اس کا مطلب یہ آئے تھے. اچھا, random match DNA profile probability explained. Random match probability of DNA profile of Muhammad Imran is 1 in 178 trillion. اگر ایک جگہ 178 کوادریلین میل, ناٹ فیمیل, ٹیک فیمیل آؤٹ, ہوں تو ان میں سے ایک بندے کا یہ پروفائل ہو سکتا ہے جو اس کا ہے. آگے یہ اس کا نمبر 178. آگے 15 صفریں ہیں اس کی. That's what it means. If there are 178 quadrillion male population at one place, chance of having this profile is only one, which is Muhammad Imran's DNA profile. World population is 7 billion. That means he is the only one. He is the only one on the planet Earth who has this DNA profile. Planet पे इस बार में कोई नहीं आदमी.
PFSA, a crime scene team on direction of the government prepared at Kasur on 24/7 basis. The crime scene team assisted JIT and collected samples of the male population aged 20 to 45 years in 2.5 kilometer radius. اردو میں کر یہ اردو میں بتا دیں نا, وہ میں بتا چکا ہوں 1150 سیمپلز لیے, آگے بتا دیں. یہ ہے کہ جی ہم مجھے جو واقعہ تھا اس حساب سے لگتا تھا کہ لوکل ایریے میں ہیں جتنے انسیڈنٹ ہوئے 2.5 کلومیٹر کے لیے. تو جو میں نے بات کی جو ACS ہوم سے اور آئی جی صاحب سے, جب ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے اس ایریے میں میل پاپولیشن ہے ڈور ٹو ڈور گھروں میں جا کے ان کا سیمپل لیا جائے اور شروع کیا جائے ریڈیس ان سے آؤٹ سائڈ. چاہے ہماری تھی کہ 5000 بھی ہو جائیں 6000 بھی ہم کریں گے, کیونکہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشن تھی. انہوں نے ویڈیو پہ بھی میرے بات کی, میں نے کہا صاحب دعا کریں, ہم نے جو آپ کی ڈائریکشن پہ کام شروع کیا ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی مل گیا. یہ دنیا میں 3 کیس ایسے ہوئے ہیں جس طرح کی ہم نے پروفائل کیا ہے. ایک لندن میں ہوتا 86 میں, انہوں نے 6800 سیمپل کیے تھے تو بندہ ملا تھا. ایک 8000 ایک نے کیے تھے. ہم 5000 پہ تھے کہ ہمارا کیونکہ چھوٹا شہر ہے 5 پہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1150 کیے لیکن 814 پہ ہمیں بندہ مل گیا. نہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور ایفرٹس کی وجہ سے. نو پلیز, پوری یہ ٹیم دس ٹیم یہ ٹیم ورک ایبسولوٹلی. چلے آپ کا ایک مکمل کرنے دیں نا, مکمل کرنے دیں. جی آپ ابھی بات کریں. ٹیم ورک, اٹس اے ٹیم ورک اینڈ ٹیم ورک. اگر یہ لیب نہ ہوتی تو نہیں ہونا تھا. یہ درست بات ہے, یہ بات درست ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر یہ لیب نہ ہوتی تو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پھر بہت بڑا چیلنج نہ ہوتی. لیب سی ایم صاحب نے مجھے بلوایا, امریکہ سے 40 سال میں وہاں رہا ہوں. میں اپنی فیملی چھوڑ کے وہاں یہاں پہ, اس لیے میری فیملی وہیں پہ ہے. ان کی مہربانی ہے, یہ مجھے جانے لے دیتے ہیں کہ چلو 2-4 سال میں چلے جایا کرو. 2-4 دفعہ نہیں 8-10 مرتبہ جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ باری اس طرح نہیں. یہ حاجی صاحب کو بھی 2 منٹ بات کریں. حاجی صاحب بات کریں. حاجی صاحب کی بات کریں. یہ آگے جی حاجی صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں جتنے بھی ہماری GIT اور باقی ایجنسیز ISI, MI, IB اور ادر CTD وغیرہ اور فرانسک لیب, ان کی جو کہہ رہے ہیں آپس میں جو اجتماعی کاوش تھی, اس کے علاوہ میرے اپنے عزیز جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن, اور جو بھی ان کو کوئی انڈیکیشن ملتی ہے مدیرہ فلان جو ہے وہ مشکوک ہے تو ان کے ساتھ انڈیکیٹ کرتے اس شخص کو DNA وغیرہ خصوصی بات کیا جائے. تو یہ ان سب جو ہے نا ملی کہہ لیں اجتماعی کوشش کے بعد ہم اس کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے. ہاں جی بالکل جی. میں تو آپ سے کوشچن کرنا چاہیں گے. ایک منٹ ایک بات مکمل کر لیں گے تھے, کیونکہ میں تو سعودی عرب میں تھا عمرے کے سلسلے میں. جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے تو وہاں سے مدینہ شریف سے میں مکہ شریف آ گیا. وہاں 4 دن کا سیرا, ابھی بیٹی میری ملی نہیں تھی تو 2-3 دن موٹی پھر آ گئے تھے. جب پتہ چل گیا تو بیٹی جو ہے انہوں نے قتل کر کے سائن دیا گیا. اس کے بعد میں پاکستان آ گیا. جیسے بھی آیا وہ مختصر یہ کہ اس طرح میں نے آگے چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے علاوہ چیف جیسے وہ سپریم کورٹ ان سب سے اپیل کی. تو
क्योंकि उससे पीछे जो मामला चल रहे थे उसमें कुछ मेरे तफजात थे। बात क्या है मुख्तसर मैं